لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے نوافل میں صلاۃ الاوابین کے تعلق سے سوال کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ سوال ہوا تھا صلاۃ الاوابین کے تعلق سے، چونکہ انٹرنیٹ پر کافی اس تعلق سے ویڈیوز موجود ہیں، لیکن ہمارے ناظرین نے چونکہ ہم سے پوچھا ہے تو اپنے ناظرین کی خواہش پر یہ بیان ہم اپلوڈ کر دے رہے ہیں کہ صلاۃ الاوابین یہ نماز کون سی ہے، طریقہ کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ آئیے توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرما لیجئے۔ عام طور پر مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں انہیں صلاۃ الاوابین کہتے ہیں۔ ان کی کم از کم تعداد 6 اور زیادہ سے زیادہ 20 ہے۔ کم سے کم تعداد اس کی 6 ہے، اور اگر کوئی اور بڑھا کے پڑھنا چاہے تو 20 رکعت تک اس کی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نماز مستحب ہے، نفل ہے۔ مفتہ بہی قول کے مطابق یہ 6 رکعات مغرب کے بعد کی 2 رکعات سنت مؤکدہ کے علاوہ ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، فرض کے بعد جو 2 رکعت آپ سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں مغرب کی 3 رکعت کے بعد، وہ 2 رکعت مؤکدہ کے علاوہ باقی اور 6 رکعت اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ 6 رکعات آپ کی صلاۃ الاوابین کہلاتی ہے۔ البتہ بعض فقہاء کرام نے فرماتے ہیں کہ سنت مؤکدہ کو ملا کر 6 رکعات ادا کرنے سے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اگر کوئی وہ سنت مؤکدہ 2 رکعت کو ملا کر اور 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، یوں 6 کی گنتی پوری کر لیتا ہے، تو انہیں بھی اوابین کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ بعض فقہاء کرام نے یہ کہا ہے۔ اوابین کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو طریقہ عام نفل نمازوں کا ہے، اور اوابین کی 6 رکعات 2 رکعات کر کے پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی ہاں، 2 رکعات کر کے پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ عام طور پر جو نفل پڑھتے ہیں بہتر ہے کہ آپ 2 رکعت کر کے پڑھیں، اور ہر رکعت میں کم سے کم 3 بار یا 7 بار 5 بار 11 بار سورہ اخلاص آپ اس میں ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا سورہ اخلاص زیادہ ملائیے گا ثواب اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ اوابین کی نماز کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص نماز مغرب کے بعد 6 رکعات اوابین کی نماز پڑھے گا اور ان کے درمیان کوئی غلط بات زبان سے نہ نکالے گا تو یہ 6 رکعات ثواب میں اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر قرار پائیں گے۔ 6 رکعت نماز 12 سال عبادت کرنے کے ثواب کے برابر الحمدللہ اپنے اندر فضیلت رکھتا ہے۔ صلاۃ الاوابین بعد نماز مغرب پڑھی جاتی ہے۔ یہ 2 رکعتیں ہیں، اور یہ آپ پڑھیں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھنی ہے۔ سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی مغرب کے بعد بات چیت کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو حضیر القدس یعنی جنت میں رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائے گا۔ 4 کی فضیلت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ 4 رکعت پڑھے تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے حج پر حج کیا، یعنی ہر 2 رکعت پر ایک حج کا ثواب پائے گا۔ 6 رکعت کی فضیلت یہ روایت بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اگر کوئی بندہ 6 رکعت پڑھ لے تو اس پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ نزہۃ المجالس میں ہے۔ اور 6 رکعتوں کے تعلق سے ایک اور روایت میں حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھے اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ طبرانی میں ہے یہ بات۔ جو صاحب ترتیب ہے یعنی اس کے ذمے قضا نمازیں ہیں وہ صلاۃ الاوابین وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور جس کے ذمہ قضا نماز باقی ہے وہ صلاۃ الاوابین کے بجائے عمر قضا پڑھے، کیونکہ فرض باقی ہو تو نفل قبول نہیں ہوتے، اور صلاۃ الاوابین نفل ہی ہے۔ فضائل مختلف ہیں۔ 2 رکعت میں آپ نے سنا جنت کی فضیلت ہے۔ 4 رکعت میں آپ نے سنا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حج پر حج کا ثواب ہے، اور 6 رکعت کی فضیلت آپ نے سنا کہ اللہ کریم اس کے 50 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ فضائل آپ نے سنا، مختلف فضائل صلاۃ الاوابین کی ہے۔ بڑی پیاری نماز ہے۔ اللہ کریم اس مبارک نماز کو ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ کے اوپر قضا نمازیں ہیں تو آپ پہلے اس کو ادا کریں، اس کے بعد پھر نفل کی طرف آئیں۔ اگر آپ کے اوپر قضا نمازوں کی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر آپ نفل نماز کی طرف
کثرت سے آئیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔